بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ اثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا اور اس کے پاس اپنے بچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنے کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس کشتی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی وجہ معلوم ہے۔ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک کہ تم اس کو دریا میں ڈال نہیں دو گے۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اندازی ڈالو، جس کے نام قرآن اندازی میں نکلے وہ خود کو دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ قرآن اندازی ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ حتیٰ کہ 3 بار قرآن اندازی کی گئی، مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر مامور کر دی گئی، چنانچہ اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کے تہہ میں لے گئی۔ وہاں یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارے، یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ روائی کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک پھلدار درخت اگا دیا۔ آپ اس کے سایہ سے خط حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک درخت کے خشک ہونے پر آپ کو رونا آیا، لیکن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ حالت۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام، تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا
کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہے تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میری گواہی کون دے گا؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے دے، تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اس بات پر جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنے قوم میں واپس چلا آیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میری یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اسے غلام کو قتل کا حکم صادر کیا۔ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا۔ لوگ کچھ سمے بعد واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے مجلس یعنی جگہ میں بٹھا دیا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور و معاملات کو سنبھالا۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔